ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ اس نے اپنے حسن سے بہت سے لڑکوں کو دیوانہ کیا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ ایک رات ہم دونوں چھت پر اکیلے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ عشق کی پیاس بجھا رہے تھے کہ میرے بابا نے ہمیں دیکھ لیا۔ پھر بعد میں میرے بابا نے ہی میری محبوبہ کے ساتھ چھپ کر۔ وہ بہت معصوم تھا، شرمیلا سا، لجاتا ہوا، ہر ایک سے جھجکتا ہوا تھا بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد۔ ناز و نم میں پلنے کی وجہ سے اس کی نازک مزاجی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ بے حد لاڈ پیار نے بھی اسے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی سلجھا ہوا، مہذب اور سمجھدار تھا۔ وہ ہر وقت پڑھنے میں مصروف رہتا یا پھر گھر کے کام کاج میں۔ وہ جیسے دنیا میں صرف انہی دو کاموں کے لیے آیا تھا۔ اسے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا تھا۔ 1 سال پہلے وہ اسکول میں تھا اور اب کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ کہتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی لڑکے لڑکیوں میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ شاید ایسا ہوتا بھی ہوگا، لیکن علی کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اتنا ہی معصوم اور بے ضرر تھا جتنا کہ اسکول میں ہوا کرتا تھا۔ البتہ پڑھائی میں وہ اب پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا اور زیادہ لگن سے پڑھنے لگا تھا، کیونکہ پڑھ لکھ کر نامور انجینئر بننا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی اچھی اور نارمل انداز میں گزر رہی تھی کہ ان کے گھر کے ساتھ والے مکان میں، جو ایک عرصہ سے خالی پڑا تھا اور اس میں کوئی بھی کرایہ دار مالک کی بدزبانی کی وجہ سے نہیں ٹکتا تھا، اس میں نئے کرایہ دار آ گئے۔ وہ خود تو میاں بیوی بہت اچھے، ملنسار اور پرخلوص لوگ تھے، لیکن ان کی بیٹی مقدس نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی۔ وہ بہت شوق، چنچل، تیز ترار، منہ پھٹ، با اعتماد اور کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک خود غرض تھی۔ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا اور انہیں بیوقوف بنانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ اپنی ان واہیات حرکتوں کو مذاق میں ٹال کر بری الذمہ ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی نظر علی پر پڑی۔ وہ اس وقت کالج یونیفارم دھونے کے بعد اسے سکھانے کی غرض سے چھت پر پھیلانے آئی تھی۔ ساتھ والی چھت پر علی بھی دسمبر کی دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے پڑھائی میں مگن تھا۔ مقدس کے دل میں علی کی معصوم اور بھولی بھالی صورت کھپ سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ وہ کچھ دیر بغیر پلکیں جھپکائے اس خوش شکل لڑکی کو دیکھتی رہی اور پھر اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دینے کے بعد چھت سے اتر آئی۔ وہ اس دن کالج سے لوٹ رہا تھا۔ جب گھر کے نزدیک پہنچا تو اسے اپنے قریب خوبصورت سی نسوانی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے گھر کے ساتھ والے گھر کے دروازے پر ایک نقاب پوش لڑکی نظر آئی، جو ایک دروازہ کھول کر اس میں سے جھانک رہی تھی۔ سیاہ چادر سے بنائے گئے نقاب سے جھانکتی وہ ہلکی بھوری آنکھیں غضب ڈھا رہی تھی، مگر وہ تو علی تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ صنف نازک کیسے اپنی آنکھوں کو ہتھیار بنا کر مقابل کو گھائل کرنے کا کام لیتی ہے۔ وہ لڑکیوں کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ 16 سال کا ہو جانے کے باوجود وہ بہت سی ایسی باتوں سے بے خبر تھا جو اس عمر جاتے ہیں۔ لڑکی نامی مخلوق سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، سو اس نے ہونک بنے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید حسن کی یہ دیوی کسی اور سے مخاطب ہو۔ علی کی یہ ہچکچاہٹ لڑکی کی تیز نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے یوں چمکی جیسے مسکرا رہی ہوں۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں نے آپ کو ہی آواز دی ہے۔ نقاب نما سیاہ چادر کے عقب میں لڑکی کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ علی جھجکتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ لڑکی نے اپنی اداؤں کی مزید پھلجھڑیاں چھوڑی۔ آپ تو پاس آنے سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی خودکش جیکٹ پہن رکھی ہو جو آپ کے قریب آنے پر پھٹ جائے گی۔ اپنی بات پر اس نے خود ہی ایک سریلا سا کہکا لگایا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اصل میں نے دکان سے کچھ چیزیں منگوانا تھی۔ گھر میں ابا کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے اور ابا شام کو آتے ہیں۔ چیزیں ضروری تھی، ورنہ شام کو ابا آتے تو منگوا لیتی۔ جی بتائیں کیا منگوانا ہے؟ علی اپنی بوکھلاہٹ پر کسی حد تک قابو پا چکا تھا، اس لیے اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بولا، یہ میں نے ساری چیزیں اس کاغذ پر لکھ دی ہیں۔ اس دوران اس نے دانستہ چادر کا وہ پلو چھوڑ دیا جس نے اس کے چاند چہرے کو اوٹ دے رکھی تھی۔ علی کا کمزور دل اس اچانک ہونے والے حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا لڑکی کے ہاتھ سے کاغذ پکڑتا ہوا ہاتھ کانپ گیا
غیر متوقع حسن بعض اوقات مد مقابل کو ایک ہی لمحے میں چاروں شانے چت کر دیا کرتا ہے۔ علی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے زلزلے کے تاثرات لڑکی سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ ایک بار پھر شاطرانہ سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ وہ اس کی دگرگوں حالت کا مزہ لیتے ہوئے شرارت سے بولی، دھیان سے جائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں لوگوں سے ٹکراتے پھرے۔ اور وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ علی گھر لوٹا تو اس کی جسمانی حالت قابل رحم تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور سردی نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی امی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ اسے 3 لحاف اڑا دیے اور اسے سبز چائے بنا کر پلائی۔ کچھ دیر بعد علی کی طبیعت سنبھلی تو اس کی امی نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں امی، وہ خلا میں کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے ہوئے ماں کی بات ٹال گیا۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی ماں سے غلط بیانی کر رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پہلا موقع ضرور تھا مگر آخری نہیں۔ پھر اس نے کسی خیال کے تحت ماں سے پوچھا، امی، یہ ہمارے ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آئے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، ہماری طرح ان کی بھی چھوٹی سی فیملی ہے، میاں بیوی اور ان کی ایک بہت پیاری سی بیٹی ہے، اچھے لوگ ہیں، آئے تھے ہمارے گھر صبح، تم اس وقت کالج میں تھے۔ اس کی امی نے ساری تفصیلات کھول کر اس کے سامنے رکھ دی اور وہ محض سر ہی ہلا سکا۔ وقت گزرتا رہا۔ علی جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا تھا اب کتابوں سے دور بھاگنے لگا تھا، کیونکہ جیسے ہی وہ کتاب کھولتا تو سامنے ایک مسکراتا ہوا کتابی چہرہ آ جاتا اور پھر ایک ایک لمحہ اس کے لیے اذیت بن جاتا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس لڑکی کی ایک جھلک کا منتظر رہنے لگا، جو اس دن کے بعد یوں غائب ہوئی جیسے دنیا میں اس کا وجود ہی نہ تھا۔ مقدس کا پھینکا ہوا ایک ایک تیر نشانے پر لگ رہا تھا۔ وہ اسے تڑپا رہی تھی اور وہ تڑپ رہا تھا، لیکن اگر مقدس نے یہ سوچا تھا کہ علی کو تڑپا کر وہ خود سکون میں رہے گی تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ محبت وہ زہر ہے جو دینے والے کو پہلے متاثر کرتا ہے اور کھانے والے کو بعد میں۔ مقدس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ علی کے بغیر اس کا بھی ایک ایک لمحہ جیسے پل صراط پر سے گزر رہا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں سا لڑکا اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کے کالج کے آنے جانے کے وقت وہ اسے چھپ کر دیکھا کرتی اور ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی۔ دوسری طرف علی کا دھیان پڑھائی سے کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ FSC کے پہلے سال بامشکل پاس ہوا۔ اس کے ابو، جنہوں نے اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، بہت مایوس ہوئے۔ انہوں نے مری مری سی آواز میں علی سے کہا، علی بیٹا، جتنے نمبروں سے تم پاس ہوئے ہو اس سے تو بہتر تھا کہ تم فیل ہو جاتے۔ کم از کم مجھے یہ دکھ تو نہ دیکھنا پڑتا کہ میرا اکلوتا ہونہار بیٹا 3rd ڈویژن میں پاس ہوا ہے۔ اور اس روز وہ اپنے کمرے میں بے تحاشا رویا تھا، بلک بلک کر رویا تھا اور جی بھر کر رویا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل ہارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سب کچھ ہارنے لگا ہے، اپنا غرور، مان، اعتماد، خواب، بھرم، عزت اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کا مقصد سب سے اہم ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی تھی۔ محبت ایسے ہی ترجیحات بدل دیا کرتی ہے، یہ دیمک کی طرح رگوں میں سرایت کرتی ہے اور لمحوں میں زندگی کا ہر مقصد، ہر خواہش، ہر تمنا کو چاٹ جاتی ہے۔ وہ جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا تھا اب سارا دن گلیوں کی خاک چھانتا رہتا۔ پہلے وہ سگریٹ نوشی جیسی عادات کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا، اب سگریٹ تواتر سے پینے لگا تھا، بغیر کسی خوف، جھجک، ڈر اور ہچکچاہٹ کے۔ محض چند دنوں میں ہی اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے لوٹ رہی تھی جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح گلیوں میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ کالج میں اس کی حاضریاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، جس کی اسے اب کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا وہ ایک عرصہ پہلے چھوڑ چکا تھا۔ اس کی ماں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی چاند سے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، ورنہ اس کا بیٹا تو بہت لائق فرما بردار بچہ تھا، جبکہ اس کے والد کا بھی ہر باپ کی طرح یہ خیال تھا کہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ دونوں ایک گلی کے موڑ پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔
मुकद्दस उसे देखकर ठटक गई और फिर कतराकर पास से गुजरने लगी तो अली ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुकद्दस ने खफगी भरी निगाह उसके चेहरे पर डाली तो हैरान रह गई। वो आज उसे बहुत दिनों बाद नजर आया था। ये वो अली तो नहीं था जिसे वो जानती थी। ये तो किसी उजड़े हुए मिजार का कोई थका थका सा मुजाविर था। बिखरे बिखरे से बेतरतीब बाल, सुर्ख होती वीरान आंखें, यूं जैसे उनमें कभी किसी ख्वाब ने बसेरा ना किया हो, और मैले कुचैले कपड़े। वो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज न कर पाई। खुद वो भी तो सुकून में नहीं थी। जिस खेल को उसने शुगल के तौर पर शुरू किया था वो अब एक रोग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वो खुद भी तो इसी आग में सुलग रही थी जिसमें उसने अली को जलाने की कोशिश की थी। कहाँ थी? इतने दिनों से नजर ही नहीं आई तुम। अली के हलक से बामुश्किल जुमले अदा हुए। उसके लहजे से झलकता कर्ब मुकद्दस से छुपा न रह सका। मुकद्दस को लगा जैसे उसने 2 जुमले अदा करने के लिए अपने जिस्म की सारी ताकत खर्च की हो। उसे अली पर बेपनाह तरस आया। एक छोटे से मजाक ने उस मासूम लड़के की बुरी हालत कर दी थी। उसका हाथ बेइख्तियार अली के चेहरे की तरफ बढ़ा और मुकद्दस ने उसे मुलायमत से अली के रुखसार पर रख दिया। शिद्दते जज्बात में से उसे कुछ बोला ही नहीं गया और वो अली को वहीं हैरत में गंग छोड़कर रोती हुई घर की तरफ भाग आई। अगले रोज अली के वालिदैन को करीबी रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी पर जाना था। उन्होंने अली को भी साथ ले जाना चाहा, लेकिन अब वो दुनिया के हंगामों से बेबहरा हो चुका था। सो उसने बेजारी के सबब उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसके वालिदैन अली को उसके हाल पर तो पहले ही छोड़ चुके थे, लिहाजा उन्होंने उसे साथ ले जाने पर ज्यादा इसरार नहीं किया। वो अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। उसके जहन में कल मुकद्दस से होने वाली मुख्तसर सी मुलाकात गर्दिश कर रही थी और इस मुख्तसर सी मुलाकात ने उसके जहन पर गहरा असर छोड़ा था। मुकद्दस ने ना चाहते हुए भी उससे इजहार मोहब्बत कर दिया था। बेशक उसने जुबान से इकरार नहीं किया था, लेकिन मोहब्बत करने वाले भला लफ्जों के कहाँ मोहताज होते हैं। उन्हें तो बस एक खफीफ सी, एक हल्के से इशारे की जरूरत होती है। और वैसे भी दिल की बात को दिल तक पहुँचने में वक्त ही कितना लगता है। ये चंद सेकंड का खेल होता है। नजरों से नजरें मिलने की देर होती है। उसका जहन कल दोपहर में अटका हुआ था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो इन्हीं लम्हों के लुत्फ में खोया हुआ था जो बाहर हल्का सा खटका हुआ शायद कोई आया था, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू जब घर से निकले थे तो उसने बंद करने की जहमत नहीं की थी। अली ने सर उठाकर देखा, सामने मुकद्दस खड़ी थी। वो दोनों कुछ देर गैर यकीनी की कैफियत में अपनी अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देखते रहे। मोहब्बत करने वालों के दरमियान कोई दीवार नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, और जब दरमियान में कोई मजबूरी ना रहे तो फिर दूरी कैसी। मुकद्दस भागकर अली की बाहों में समा गई। उसने अपने आप को उसके खुद सुपर्द किया था और ये क्या खूबसूरत अंदाज था। अली की मोहब्बत जो सदियों की प्यासी थी, जिसे फकत एक बूंद दरकार थी, और यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। समंदर खुद प्यासे के पास चलकर आया था। अली की शिद्दत दीदनी थी। वो दोनों कितनी ही देर एक दूसरे में गुम रहे। वो सारा दिन उन्होंने एक साथ गुजारा, प्यार करते हुए। कहते हैं न कि मोहब्बत में खुशियाँ अपनी उम्र बहुत थोड़ी लिखवा कर आती हैं। पता नहीं प्यार करने वालों को खुशियाँ रास क्यों नहीं आती। उन दोनों की खुशियों की उम्र भी कलील साबित हुई। हम मुकद्दस के ससुराल वाले आ गए थे। उसकी मंगनी 3 साल पहले ही अपने करीबी रिश्तेदारों में हो गई थी, और इस बात का इदराक उसे खुद भी अच्छी तरह था कि वो मंगनी शुदा है। लेकिन जब इश्क की राहों पर कदम पड़ते हैं तो बेइरादा और बेसिमत सफर शुरू हो जाता है, एक तवील और थका देने वाला लामहदूद सफर। इस मंगनी से उसने अली को भी बेखबर रखा था। उसे क्या पता था कि खेल खेल में उसकी किस्मत में लिखे हुए सब फैसले मनसूख हो जाएंगे और मोहब्बत की कलम से उसकी जिंदगी की किताब नए तौर से दर्ज की जाएगी, और इस किताब का पहला बाब बगावत होगा। अम्मी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसके ससुराल वाले 3 महीने बाद की शादी की तारीख रख कर गए तो माँ के सामने बगावत बुलंद करते हुए उसने ठोस और 2 टोक लहजे में कहा तो उसकी माँ हक्का बक्का उसे देखती रह गई। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? ये क्या ऑल फोल बके जा रही। उसकी माँ शाहीना ने उसे कड़े तेवरों से लताड़ा और वो जो अभी तक बैठ के एक कोने पर टिकी बैठी थी
اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس نالائق سے شادی نہیں کروں گی۔ اسے حمزہ میں کوئی خامی نظر نہیں آئی تو اس نے بیچارے کو نالائق ہی بنا ڈالا۔ شاہینہ حیرت سے ٹھوڑی پر انگلی رکھے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج وہ بڑی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ ارے کم بخت، کم عقل، انجینئر کب سے نالائق ہونے لگے؟ اور ذرا مجھے یہ تو بتا کہ تو جس سے شادی کرے گی وہ کس ملک کا وزیر اعظم ہوگا؟ امی بس میں نے بتا دیا ہے کہ میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے خوش نہیں رکھ پائے گا، مقدس نے جھلائے ہوئے انداز میں دلیل دی۔ اچھا تو یہ الہام بیگم صاحبہ کو کب ہوا کہ حمزہ انہیں خوش نہیں رکھ پائے گا؟ شاہینہ کی کمان میں ابھی طنز کے بہت سارے تیر باقی تھے۔ امی پلیز خدا کے لیے میری مدد کریں، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو یہ جملہ شاہینہ پر بم بن کر گرا۔ وہ جو پہلے ہی حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی مزید حیران رہ گئی۔ کس سے؟ شاہینہ کے منہ سے فقط یہی دو الفاظ نکل پائے۔ مقدس نے چور نظروں سے ماں کو دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئے، علی سے شادی کروں گی میں۔ ڈرتے ڈرتے بالآخر علی کا نام اس کی زبان پر آ ہی گیا اور شاہینہ کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ وہ یوں سکتہ زدہ ہوئی جیسے کوما میں چلی گئی ہو۔ وہ حیرت کے دورانیے سے نکلی تو شاہینہ نے سوال جواب کا سلسلہ مؤخر کرتے ہوئے روایتی ماں بننے کا فیصلہ کیا، ایسی ماں جو صرف اپنی منمانا جانتی ہے۔ مجھ سے تو یہ ساری بکواس کر دی ہے، اپنے ابا کے سامنے بھول کر بھی یہ باتیں منہ سے نہ نکالنا، ورنہ ان کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، جیتے جی نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے ساتھ مجھے بھی قبر میں اتار دیں گے۔ اور ہاں ایک بات اور، وہ جاتے جاتے پلٹی، علی کا خیال اپنے دل اور دماغ دونوں سے نکال، کیونکہ اس جنم میں تو تم دونوں کی شادی ہونے سے رہی۔ اپنی بات کر کے شاہینہ وہاں سے چلی گئی۔ مقدس سکتے کے عالم میں بیٹ کے کونے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ علی مقدس سے بہت ناراض ہوا جب اسے مقدس کی منگنی کا پتہ چلا، اور اس کی ناراضگی بنتی بھی تھی۔ اس رات جب وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات میں آمنے سامنے آئے تو علی اس پر پھٹ پڑا۔ مقدس، تم نے مجھے اتنا بھی قابل اعتبار نہیں سمجھا کہ مجھے اپنی زندگی کے اتنے بڑے راز میں شریک کر سکو۔ میری وقت بس اتنی سی تھی تمہاری زندگی میں کہ دل کا سامان کرنے کے لیے استعمال کیا اور کچرے کی طرح پھینک دیا، وہ دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ بے یقینی اس کی آنکھوں سے چھلکی پڑ رہی تھی۔ نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مقدس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ کیا یقین کروں مقدس، بتاؤ مجھے، یہی کہ تم میری نہیں ہو، یا پھر یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ تم نے مجھ سے کبھی پیار کیا ہی نہیں تھا، تم محض کھیل رہی تھی میرے دل سے، میرے جذبات سے، میری محبت سے۔ اس نے مقدس کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مقدس نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ تم میری محبت پر شک کر رہے ہو علی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ تم سے محبت میں نے کھیل سمجھ کر ہی کی، لیکن اب یہ محبت خود مجھ سے کھیل رہی ہے، میرے وجود سے کھیل رہی ہے، میری زندگی اور میرے نصیب سے کھیل رہی ہے۔ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں علی اس محبت کے ہاتھوں۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی، آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ وہ واقعی اس وقت بہت لاچار نظر آ رہی تھی۔ جو بھی تھا تمہیں مجھے سب بتا دینا چاہیے تھا، کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا مجھ سے، اور کچھ نہیں تو کم از کم میں اپنے والدین کو ہی بھیج دیتا تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ علی کے لہجے میں نہ نظر آنے والا کرب تھا۔ علی، جو گزر گیا اسے چھوڑو، اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچو، اور یہ تو میں تمہیں بتا ہی چکی ہوں کہ حمزہ سے شادی میں کسی صورت نہیں کروں گی، تمہارے علاوہ کسی اور کا ہونا میرے لیے ناممکن ہے۔ مقدس بہت دکھ سے بولی اور یہ دکھ اس کی پرخلوص محبت کی چغلی کھا رہا تھا۔ اگلے دن علی نے والدین کے سامنے مقدس سے شادی کی بات کی تو اس کے ابو ہتے سے اکھڑ گئے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ کیا کہوں گا میں مقدس کے والدین سے کہ مجھے اپنے نالائق، ناکارہ، نکمے اور آوارہ بیٹے کے لیے آپ کی خوبصورت بیٹی چاہیے؟ واہ بھئی واہ! انہوں نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی اور علی کی امی سے مخاطب ہوئے، سن رہی ہو اپنی لاڈلے کی فرمائشیں؟ ہمارے صاحبزادے کے سر پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے، موصوف پڑھائی تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب ہمیں بھی چھوڑنے کا ارادہ کر بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو علی کی ماں،
میں کہیں نہیں جانے والا، اگر تمہیں بہو لانے کا زیادہ شوق ہو تو خود چلی جانا۔ وہ کہتے ہوئے گھر سے چلے گئے، لیکن باپ تھے، آخر کب تک انکار کرتے؟ بالآخر انہیں ماننا ہی پڑا اور وہ اپنے نکارہ اور آوارہ بیٹے کا رشتہ لے کر مقدس کے گھر چلے گئے۔ لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر انہیں کس قدر سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی نہ جاتے۔ رشتے کی بات ابھی ان کے منہ میں ہی تھی کہ مقدس کے والد بھڑک اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ جس لڑکی کا رشتہ آپ لے کر آئے ہیں اس کی 3 ماہ بعد شادی ہے۔ رضا صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ براہ راست علی کے ابو سے مخاطب ہوئے۔ لیکن آپ ایسی گھٹیا حرکت کریں گے اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، اور آپ کے بیٹے کی نیک نامی کے جو پوسٹر لگے ہوئے ہیں وہ سارا محلہ جانتا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر میری دہلیز تک چلے آئے، اور اب مزید کیا سننا باقی رہ گیا تھا۔ وہ وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے آئے تھے۔ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ انہیں اس قدر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ گھر لوٹے تو بہت ٹوٹے ہوئے تھے، انہیں رونا آ رہا، لیکن ابھی وہ ضبط کیے ہوئے تھے، مگر اپنے کمرے میں آتے ہی ان کا ضبط جواب دے گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ رات علی کے گھرانے کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ اس رات ہر ایک نے اپنے حصے کی اذیت جھیلی تھی، لیکن جو غم کا پہاڑ ان پر اگلے دن ٹوٹنے والا تھا اس سے سارے ہی بے خبر تھے، کیونکہ اس رات رضا صاحب سوئے اور پھر اٹھ نہیں سکے۔ وہ رات ہی کسی وقت خالق کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ شاید اپنی بے عزتی کو انہوں نے دل پر لے لیا تھا۔ علی انہیں اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے چھوڑنے کے بعد گھر آ کر بہت رویا، تڑپا، بلکا، لیکن جو دکھ قسمت میں لکھے تھے وہ مل کر ہی رہنے تھے۔ رونے سے کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی تو دنیا میں کوئی انسان تہی دامن نہیں رہتا، اور سچ یہی تھا کہ اس کی جان سے پیارے ابو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب وہ چاہے جتنا روتا وہ واپس نہیں آنے والے تھے، وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ کچھ دن بعد جب وہ اپنے حواسوں میں لوٹا تو ایک اور اذیت ناک خبر اس کی منتظر تھی۔ مقدس اور اس کے گھر والوں نے یہ محلہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی شاید دوسرے کئی ماں باپ کی طرح بیٹی کی بدنامی سے ڈر گئے تھے، لیکن اب اس خبر سے علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہو اس کے لیے چھوٹے موٹے دکھ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس عشق نے علی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔